عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت له الجنہ فعجب لها ابو سعید فقال اعدها علی یا رسول اللہ ففعل ثم قال واخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض قال وما هي یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اور اسلام کو دین بنانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو جنت میں 100 درجے بلند کر دیا جاتا ہے، اور وہ 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو اسلام کی بنیاد ہے من رضی باللہ ربن، اللہ کو رب ماننا، اسلام کو دین، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ بنیادی بات ہے۔ تو جو اس پر راضی ہوا یعنی اس کا عقیدہ رکھا وہ تو جنت میں جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، جہاد جو ہے نا، جہاد یہ اس کی وجہ سے جنت میں درجہ انسان کا بڑھ جاتا ہے، 100 درجے زیادہ، 100 درجے، اور ایک درجے کا، ایک درجہ 2 درجے میں دوسرے درجے میں جو فاصلہ ہے، زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ، زمین آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے کتنا بڑا فاصلہ ہے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ سائنس کیا بولتی ہے، باپ رے باپ کتنا اوپر ہے۔ ابھی سورج خود ایک کتنا کلومیٹر، 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اس سے اوپر کتنے بڑے بڑے گیلیکسی ہیں، اس کے اوپر کتنے بڑے، اور اس کے اوپر ہے آسمان، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جنت میں ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بعض حدیث کا درجہ کیا ہوتا ہے، ضعیف حدیث بول کر کے، بخاری مسلم میں زیادہ تر صحیح حدیثیں ہی آتی ہیں، سمجھ رہے ہو، ان کے کنڈیشنس ایسے ہیں، تو اس کی حدیث 100 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان، زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو سوچو نا شہداء کو کتنا بڑا مقام ملتا ہوگا، نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زندہ ہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ تو صرف جہاد کرنے پر یہ ہے، شہید ہوئے تو پھر وہ الگ درجہ، جہاد کرنے پر یہ ہے، جیسے نماز پڑھنے پر بھی ثواب اللہ دیتے، جہاد کرنے پر 100 درجہ زیادہ اس کو بلند کر دیا جاتا ہے جنت۔ ہمیں یہ سب سن کر کیا، ہم نہ جنت میں کہا تو بھی کونے میں جگہ ملا تو بس ہم نے جنت ملا تو بس، نہیں ایسا سوچتا، یہ درجہ ورجہ تو دنیا میں ایسا نہیں سوچتے۔ دنیا میں ہم کو زیادہ سے زیادہ پیسہ ملنا، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا گھر، بڑے سے بڑا کار۔ جنت کے بارے میں سنا تو کیا کہاں تو کون ہے ملا تو بس، ہم نے کیا ہے تو بھی دنیا میں، جبکہ دنیا گزرنے والی، ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جو نظریہ، جو سوچ ہمارا دنیا کے بارے میں، اس سے کئی زیادہ جنت کے بارے میں ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارا الٹا، ہم جنت کے درجوں کے بارے میں سنتے اتنا سب ہوئے گی، ابھی کون اتنا سب یہ کرنے جانے کا۔ ہم نے کہا تو بھی کونے میں ایک جگہ ملا تو بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جنت ملتے نا، جنت ملتے نا، ہاں بس ہوتا، بس یہ ایک معمولی جنت تو جتنا بڑا ہے کہتے اب ہم نا، ہاں کہاں اتنا بڑا بڑا لے کو کہاں جانا، کیا کرنا اس طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ایسے اتنا درجہ ملے گا، اتنا درجہ ملے گا، ہمارے اندر شوق آنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہ ہم
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے تو ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہے. ایمان اگر پکا رہتا تو پھر تمنا کرنے کا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یہ دعا کرنے کا. کیا دعا کرنے میں کیا گیا؟ ابھی پرسوں ایک حدیث آئی کہ جب آدمی شہادت کی تمنا کر کے گزرتا ہے، اگر اسے شہادت ملے تو ملی، لیکن وہ سچے نیت سے اگر دعا کیا تو وہ بستر پر مرا تو بھی اس کو شہادت کی موت کا ثواب اللہ دے گی. جیسے حضرت خالد ابن ولید بیچارے تڑپتے تھے کہ مجھے شہادت کا مقام ملے، اس لیے جہاد کرتے تھے وہ، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پر آئی. تو کیا ان کو شہادت کا درجہ اللہ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. اب ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کو تو موقع ہی نہیں ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں. اور دعا، اللہ مجھے شہادت کی موت دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی دعا کرتے تھے، جبکہ وہ شہادت ہونے کا چانسز نہیں ہو، کیونکہ ان کو جہاد میں جا نہیں سکتے. وہ امیر مومنین ہے نا، ان کو تو کیپٹل سنبھالنا ہے، راجدھانی کو سنبھالنا ہے. لیکن موت کیسی دی دیکھو، تمنا کے حساب سے ویسی موت ملی، شہادت کی موت. نماز پڑھا رہے تھے، ایک یہودی نے آ کر کے خنجر مارا، اسی میں ایسا زخم لگا کہ اسی میں آپ کا انتقال ہوگا. تو شہادت کی موت ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر ہمیں شہادت کی موت مانگیں گے تو کہاں کون سا بھی ہندو آ کر کے ہمارے کو مار دیا تو ہو گیا بس. اچھا نا، مسلمان مارنے سے کوئی غیر آ کر ہم کو مار دے. دیکھو کوئی بھی موت سے پہلے مرتا کیا؟ نہیں مرتا. وہ آئی سی یو میں، آئی سی یو میں مرنے سے کتنا کہ اچھا ہے کہ آدمی شہادت کی موت مرے. نماز پڑھتے پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی. نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، ایک غیر نے آ کر کے کیا کر دیا؟ مسلمان سمجھ کر کے مار دیا. اللہ میں آزمائش سے بچا ہے. لیکن شہادت کی موت یہ 1 منٹ پہلے بھی نہیں، 1 منٹ بعد. 1 منٹ کیا، سیکنڈ پہلے نہیں، 1 سیکنڈ بعد نہیں. جس جگہ میں، جس سیکنڈ میں، جس گھڑی میں، جس دن میں لکھا گیا ہے موت، اسی ٹائم پہ آئے گا، اسی گھڑی آئے گا، اسی جگہ آئے گا. اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. کیا خیال؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، شہادت کے سب فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جہاد اور شہادت کا جذبہ ابھرے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال مات رجل بالمدینہ ممن ولد بها فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا لیتہ مات بغیر مولده قالوا ولما ذاک یا رسول اللہ قال ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جو مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا کاش یہ شخص اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، کس بنا پر فرما رہے ہیں؟ پیدائش کی جگہ مرنے کے بجائے کسی اور جگہ مرتا، یہ کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلے کی جگہ کو ناپ کر اسے جنت میں دی جاتی ہے. ہاں پوائنٹ کی بات، اسے نوٹ کرنے. پیدائش کی جگہ سے اور جہاں اس کی موت آئی پیمائش کر کے، ناپ کر کے، کتنا کلومیٹر، کتنا میل. سمجھے منگلور میں پیدا ہوا، مرا کہاں؟ مدینۃ المنورہ. عمرہ گیا تھا، حج گیا تھا، وہاں کیا ہو گئی؟ موت آ گئی. کتنے حاجی اس مرتبہ شہید ہوئے نہیں؟ کہاں والے بیچارے. تو اگر انہوں وہاں مرے، ان کو وہاں دفن کر دیا جائے تو یہ پیمائش کر دیں گے وہاں سے یہاں تک کتنے کلومیٹر؟ باپ رے باپ، 5000 کلومیٹر رہیں گے، اس سے بھی زیادہ رہیں گے نہیں. اتنی جگہ ایکسٹرا ان کو جنت میں دی جائے گی، پیمائش کر کے اس جگہ کو ناپ کر اسے جنت میں دی جاتی ہے. اسی لیے کہتے جہاں آدمی کی موت ہوتی ہے نا وہیں اس کو کیا کرو؟ دفن کرو. سمجھ رہے؟ اگر وہاں سے تمہیں دوبارہ وہاں لائیں گے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تو پھر وہ جو جگہ ہے نا ناپ کر کو دینے کا وہ کینسل، وہ اس کو جگہ ملتی نہیں. یہ جگہ اسی کو ملتی ہے جس کی موت جہاں ہوئی وہیں اس کو دفن کیا جائے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے؟
واپس لاتے نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ انہوں کہاں ہے؟ ترکی میں استنبول. کہاں ہے مدینہ، کہاں ترکی. انہوں بولتے تھے جہاں میری روح قبض ہوئے تو بھی پر تمہیں کہاں تک جاتی وہاں تک لے کے جاؤ بولے. وہ لے کے گئے ان کو. آج بھی ان کے قبر وہاں پر ہے. ابو ایوب انصاری بولے تو کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلے جس گھر میں آ کر بیٹھے وہ ان کا گھر تھا، لیکن ان کی قبر کہاں ہے؟ ترکی میں، استنبول میں. تو یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا سمجھ کر کے اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے. ہم میں سے کسی کا بھی انتقال اگر ہو جائے تو جہاں انتقال ہو جائے وہیں کیا کرنا چاہیے؟ دفن کرنے کا. یہ کیا کرنے کا؟ ہم لوگ جماعت پیسہ بھر کو ہے گی نہیں گی وہ سب پوچھتے، ٹھیک ہے پیسہ بھی بھرو، کیا کرنے کا؟ ہمارے کبھی ہونا نا قبر نہیں. تو مدینے میں، مکے میں، کہیں بھی، دبئی میں، کچھ لوگ بیچارے دبئی کو جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں موت ہوئے وہیں کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ انہیں کیا عیاشی کرنے کے لیے، بیچارہ روزی روٹی کے لیے گیا نا، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے وہاں گیا ہے، انتقال ہوا، کوئی بات نہیں، وہیں کیا کرنا؟ دفن کرنا. یہ طریقہ ہے اصل میں. ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا رسول اللہ کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کسی کی موت کہاں ہوئی اس کو لایا نہیں گیا. ابھی احد پہاڑ کے پاس کون لوگ شہید ہوئے ان کو وہیں کیا کر دیا گیا؟ دفن کیا گیا. آج بھی ان کے قبریں وہاں پر ہیں. ان کو مدینہ نہیں لایا گیا. جنت البقیع وہ بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں دفن ہوئے تو بہت بڑا اجر ثواب. ان کو احد سے جنت البقیع میں لایا گیا. کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 میل 5 میل کا فاصلہ، اتنا ہی. ان کو نہیں لایا گیا. تو ہمارا اسلام یہی کہتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے، جس کی موت جہاں ہوتی ہے اس کو وہیں کیا کر دو؟ دفن کر، تاکہ پیدائش اور مرنے کی جگہوں کے درمیان کی جو پیمائش کرے تو اتنی جگہ اسے جنت میں. اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں اس کو پھر پیدائش کی جگہ لے رہے، تو اولاد اپنے باپ پر کیا کر رہی ہے؟ ظلم کر رہی ہے، اس کا حق مار رہی ہے. جنت میں ایک الگ جگہ ملنے والی تھی، یہ بچے اس جگہ کو ملنے سے روکنے والے بن گئے. نہیں، تو اس لیے بچے ویسا نہیں کرنا. بولے تو ہمیں کیا کرنا زندگی؟ بولے کو رہنا بیٹے میری کام ہوتے تھے وہاں دفن کرو، میرے کو لے کے آؤ کو بولتے رہے تو بچے بھی سن کو ہاں ہمارا ابا بولے تھے، ہمارا ابا بولنے کے حساب سے کرنا بول کر ہمیں بولتے نہیں. کہیں کہ ہمیں موت کو عادت کرتے رہنا، موت کے بارے میں بولتے نہیں. بولتے کیا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی بولتے موت کے بارے میں تذکرہ، بھائی دیکھو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، میری موت آئی تو ہے نا، دیکھو ایسا 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 نہیں. یہ بھی ایک وصیت کے جیسا نا، ڈائری میں لکھے جیسا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ والی موت، شہادت والی موت نصیب فرمائے. بری موت سے، بغیر توبہ کی موت سے، بے ایمانی کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایمان والی موت ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے. زندگی اللہ اسلام والی بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.